نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تجوید کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں آپ نے حروف شبہ مستعلیہ کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی الف، لام اور را کے احکامات سیکھے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم میم اور نون کے احکام سیکھیں گے، تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے میم اور نون کے احکامات۔ سب سے پہلے ہم میم کے احکامات کو دیکھتے ہیں۔ میم کے مختصراً دو احکام ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے غنہ اور دوسرے نمبر پر ہے عدم غنہ۔ تو ہم دیکھیں گے کہ غنہ کہاں ہوگا اور عدم غنہ کہاں ہوگا۔ غنہ اصل میں ناک میں ایک گنگناہٹ کی آواز ہوتی ہے جو میم اور نون کی ادائیگی کرتے وقت آتی ہے، اور کچھ مقامات پر یہ آواز ناک سے جاری ہوتی ہے، اور کچھ ایسے موقع آتے ہیں جب یہ غنہ نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کب غنہ ہوگا اور کب غنہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غنہ کب ہوگا۔ اس میں دو قواعد آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کہ جب میم مشدد ہو، یعنی میم کے اوپر تشدید ہو، تو اس وقت غنہ ہوگا۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے عم، حلم، فسم، محمد۔ یہ جو ناک کی بانسے سے، ناک کی ہڈی کا جو خلا ہے، وہاں سے جو گنگناہٹ کی آواز آتی ہے، اس کو غنہ بولتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ جب میم ساکن کے بعد میم اور با یہ دو حروف آ جائیں تو تب بھی غنہ ہوتا ہے، جیسے علیکم مرسلون، علیکم مسکین، علیکم بوکیل، فاحکم بینہم۔ تو یہ جو ہے نا، میم ساکن کے بعد میم اور میم ساکن کے بعد با، دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عدم غنہ کب ہوگا، یعنی کب غنہ نہیں ہوگا۔ عدم غنہ کا مطلب ہے کہ جب غنہ نہ کیا جائے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ، یعنی ان دو حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، اس میں الف بھی ہم شامل کر لیں گے، میم، با اور الف، ان تینوں کے علاوہ باقی جب حروف آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اس میں میم کا اظہار ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ میم اور با کا تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس کے بعد ان دو حروف کے آنے سے میم ساکن کے بعد اگر یہ دو حروف آئیں گے تو غنہ ہوگا، لیکن الف جو ہے وہ کبھی بھی اگلے حرف کے ابتدا میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ الف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، جبکہ
میم ساکن کے بعد جو حروف آئیں گے یا نون ساکن کے بعد جو حروف آئیں گے وہ متحرک ہوں گے، تو تب یہ غنہ کی کیفیت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میں الف کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ الف آتا ہی نہیں ہے کسی حرف کے آغاز میں، کسی حرف کے آغاز میں ابتدا میں الف آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب 29 حروف ہیں، حروف ہجا، اس میں سے یہ 3 حروف نکل گئے تو باقی 26 بچ گئے۔ 26 حروف ہوں گے جن کے ساتھ جب ہم میم ساکن کے بعد وہ حروف جب آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، الف کا اس میں گنتی ہی نہیں ہوگی۔ اب یہ مثالیں ہیں، یہ میں آپ کے سامنے چند مثالیں پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ جعلناکم امتن کنتم تدرسون لہم جنات فاقتلوہم حیث کنتم خیر امت لکم دینکم فلہم عذاب علیہم غیر المغضوب۔ اسی طرح مزید مثالیں یہ ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کل 26 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ بقایا میم، با اور الف اس میں سے نکل چکے ہیں۔ اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ جاءتہم ذکراہم بعث فیکم رسولا علیہم ولضالین ولا هم ينظرون إن كنتم صادقين لإخوانهم هلم۔ اب ہم دیکھتے ہیں نون کے احکام۔ نون کے بھی 2 احکام ہیں۔ پہلے نمبر پر بالکل میم کی طرح غنہ اور دوسرے نمبر پر عدم غنہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ابھی آپ کو ابتدائی سٹیج پر مختصراً قواعد جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ تفصیلی قواعد یا احکام جو ہیں وہ اس سے اگلے لیول میں آپ کو انشاءاللہ العزیز بتائے جائیں گے، پھر زیادہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ غنہ جب نون ساکن آ جائے تو غنہ جو ہے وہ کہاں کہاں نون کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بھی 2 قواعد ہیں۔ پہلا ہے نون مشدد ہو تو غنہ ہوگا، یعنی جس نون کے اوپر شد آئے اس میں غنہ ہوگا، اور یہ غنہ قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے، جیسے ان، انہن، رزقہن، لأغلبن، اور اس کو غنہ ضروری بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر قاعدہ ہے کہ نون ساکن ہو اور نون تنوین دونوں کے قواعد ایک جیسے ہیں، اس لیے دونوں کو اکٹھا بتایا جا رہا ہے۔ تنوین کا نون کون سا ہوتا ہے؟ جب ہم 2 حرکات کو ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، دونوں حرکات اکٹھی آتی ہیں، جیسے 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش اکٹھی آتی ہیں، تو ان کو تنوین کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر بھی ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے حرف کے آخر میں جا کے، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن الگ سے ہو یا نون تنوین ہو، اس کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، اور اس کے علاوہ لام اور را، یہ حروف شبہ مستعلیہ والے 2 حروف یہاں پر آ گئے ہیں۔ یہ اگر 8 حروف آ جائیں تو پھر تو غنہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اور حرف آ جائے تو پھر غنہ ہوگا۔
ان حروف کے ساتھ غنہ نہیں ہوتا، لیکن ان حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، لیکن اس کے اندر پھر الف کو ہم شامل نہیں کریں گے، الف کو ہم جو ہے نا اس میں غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ الف بھی ان حروف میں ہی ہم شامل کر لیتے ہیں، یعنی الف لام اور را جو حروف شبہ مستعلیہ ہیں وہ تینوں ہم اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ الف جو ہے وہ شروع میں کسی بھی کلمہ کے آغاز میں نہیں آتا، حمزہ ہوتا ہے ہمیشہ وہ، اور وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے، لہٰذا یہ جو 6 حروف حلقی اور 3 حروف شبہ مستعلیہ 9 نکل جائیں گے، یہ ٹوٹل ہو جائیں گے، اور یہ 9 حروف جب ہم مائنس کر دیں گے 29 میں سے تو پیچھے کتنے بچیں گے؟ 20 حروف، ان میں غنہ ہوگا۔ ایک خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے یا یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ 4 کلمات ایسے آئے ہیں جن میں نون ساکن کے بعد یا اور واو دونوں آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کلمات میں غنہ نہیں کیا جائے گا، تو ان کلمات کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ یہ 4 کلمات ایسے ہیں جو اس قاعدے سے مستثنی قرار دیے گئے ہیں، اور یہ ہیں الدنیا، قنوان، صنوان، بنیان، کیونکہ اگر ان پر یہ قاعدہ ہم لاگو کر دیں تو یہ اس کی ادائیگی میں گڑبڑ ہو جائے گی، لہٰذا علماء نے ان کو 4 کلمات کو اس قاعدے سے مستثنی قرار دے دیا ہے، یعنی ان پر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا کہ ان میں غنہ ہوگا، تو یہ آپ نے اسی طرح ان کو یاد کر لینا ہے۔ اس کی جو وجہ ہے کیوں اس کو ہم نہیں پڑھتے غنہ کے ساتھ، وہ اگلے لیول میں آپ کو سمجھائی جائے گی، ابھی کے لیے صرف اتنا ہی یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب غنہ ہوگا تو کون سی مثالیں آئیں گی۔ اس کے لیے یہ 4 حروف دیکھیں، یا، واو، میم اور نون، یہ 4 حروف جو کہ حروف یؤمن کہلاتے ہیں، حروف یؤمن، ان کو مختصر کرنے کے لیے یا یاد رکھنے کے لیے یومن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یا کے ساتھ آپ کو مثال جو دی جا رہی ہے، نون ساکن کے ساتھ یہ مثال سامنے ہے، من یؤمن، اور تنوین کے ساتھ یہ جو ہے پیش کی تنوین ہے، برق یجعلون۔ اب واو کے ساتھ مثال نون ساکن کے ساتھ جو دی گئی ہے وہ ہے میوال، اور تنوین زیر کی تنوین کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ۔ پھر میم کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے، نون ساکن کے بعد میم آ رہی ہے اور میم مشدد ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد جتنے حروف آ رہے ہیں فرسٹ لیٹر جو ہے وہ سب کے سب متحرک ہیں۔ اب یہ میم کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں میم مالن، اور تنوین کے ساتھ دیکھتے ہیں لؤلؤ مکنون۔ اب نون کے ساتھ دیکھتے ہیں، نون ساکن کے بعد نون کی مثال من نشاء، اور تنوین کے ساتھ یومئذ ناعمۃ۔ اس کے بعد حرف با کے ساتھ مثال، نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے اور با جو ہے وہ متحرک ہے، زیر ہے اس کے اوپر، تو یہ پڑھا جائے گا انبئونی انبوریکا۔ اب یہ تنوین کے ساتھ مثال ہے سمیع بصیر۔ آپ اس کو تھوڑا اگلے لیول میں جا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر نون کا ان حروف میں ادغام ہو رہا ہے، اور یہاں با کے ساتھ نون ساکن اور تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے، تو یہ ادغام کے قاعدے کے تحت یہاں پر ان حروف کو ادائیگی کی جا رہی ہے، اور یہاں پر اقلاب کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔
اس کے بعد مزید ہم مثالیں غنہ کی دیکھ لیتے ہیں۔ نون مشدد کے ساتھ جو پہلا قاعدہ بتایا گیا تھا کہ جب نون کے اوپر تشدید ہوگی اس وقت بھی اس کے اندر غنہ ہوگا۔ ان، انہن، رزقہن، لأغلبن، اور اس کے بعد باقی حروف جو ہیں صاد، اس کے ساتھ دیکھ لیں نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے، فانصرنا من صلصال، اور یہاں تنوین کے ساتھ بریح صرصر، اسی طرح ذال کے ساتھ منذر من ذکر، اب تنوین کے ساتھ یہاں پر سین کے نیچے جو دو زیریں ہیں یہ تنوین ہے اور یہ سن پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر اگر آپ اس کو کھول کے لکھیں گے تو سین زیر نون سن لکھیں گے، تو سن کے اندر جو ایک نون چھپا ہوا ہے جو کہ اب دکھائی نہیں دے رہا، اس کی ادائیگی ہوگی کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسی طرح یہاں قاف کے ساتھ ینکثون فمن کان کراما کاتبین، جیم کے ساتھ انجیناکم من جنت فصبر جمیل، شین کے ساتھ انشرح ان شاء اللہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اب دیکھیں قاف کے ساتھ مثال يَنْقَلِبُونَ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ كُتُبٌ قَيِّمَةٌ، سین کے ساتھ فَلَا تَنْسَى من سلالة قولا سديدا، دال کے ساتھ اندادا ومن دخله قنوان دانیة ينطقون۔ اب یہ بھی خیال رکھیں کہ جب باریک حرف آئے گا تو غنہ بھی باریک ہو جائے گا، اور جب موٹا حرف آئے گا تو غنہ بھی موٹا ہو جائے گا۔ نون ساکن کے بعد جب تو، قاف، یہ حروف جو ہیں مستعلیہ جب یہ آتے ہیں تو غنہ بھی موٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری زبان جو ہے موٹے حرف کی طرف راغب ہو جاتی ہے، تو آٹومیٹیکلی جو غنہ ہے وہ، کیونکہ زبان اس موٹے حرف کے مخرج کی طرف چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے غنہ جو ہے وہ موٹا ادا ہوتا ہے۔ ینقلبون، اور جب باریک حرف جیسے یہ سین آ رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں فلا تنسا، تو اس میں غنہ بھی باریک ہوگا۔ اسی طرح بقایا یہ سب مثالیں ہیں، یہ ضاد کے ساتھ آ گیا، یہ زوئے کے ساتھ آ گیا، یہ بھی موٹے حروف ہیں، منبودن، منظورو، تو یہ موٹے حروف ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ غنہ بھی موٹا ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکن کے ساتھ عدم غنہ کب ہوگا۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، غین، قا، لام اور را میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے ابتدا میں بھی قاعدے کو پڑھا تھا، دوبارہ آ گیا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حروف حلقی 6 ہو گئے اور یہ لام اور را حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہو گئے۔ حمزہ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں وَيَنْعَوْنَ مَنْ أَعْطَى، یہاں نون کی کلیئر ادائیگی ہو رہی ہے، واضح ادائیگی ہو رہی ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ الْأَنْعَامَ مِنْ عِلْمٍ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُنْخَنِقَةُ مَنْ خَشِيَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ قَوْلًا غَيْرَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اسی طرح لام
جب نون ساکن کے بعد آئے گا تو پڑھیں گے مل۔ یہ الگ قاعدہ ہے، یہ بھی ادغام کے حروف ہیں۔ جو نون ساکن کے بعد میں نے آپ کو ادغام کے 4 حروف یوں من بتائے تھے، اس کے ساتھ یہ لام اور رو بھی آتا ہے، تو یہ مل کے بن جاتے ہیں یرملون، 6 حروف۔ یرملون کے حروف ادغام کے حروف ہوتے ہیں۔ اب یہ لام اور رو کا جو قاعدہ ہوگا، اس میں غنہ نہیں ہوگا، یہ عدم غنہ ہوگا۔ جب نون ساکن کے بعد لام اور رو آتا ہے تو نون کا ان میں ادغام تو ہوتا ہے مگر غنہ کے بغیر ہوتا ہے، تو اس میں نون کو پھر ظاہر نہیں کیا جاتا، ڈائریکٹ پیچھے سے میم کی جو حرکت ہوگی اس کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا، اور ادائیگی اس طریقے سے ہوگی، من لدن کا ما للبدا من ربک فی عیشت راضیت۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ نے میم اور نون کے احکام سیکھے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میری ویڈیوز سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔